اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد تو ناظرین کرام و حاضرین و سامعین کی خدمت میں نہایت ہی حساس و نازک ترین موضوع سے متعلق چند کلمات عرض خدمت کرنا ہے، اور وہ ہے تحریف۔ تحریف کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی یعنی رد و بدل کرنا، تبدیل کرنا۔ پھر تحریف کی الگ الگ قسمیں بھی ہو جاتی ہیں، جیسا کہ علماء نے اپنے مقام پر بیان کیا ہے۔ فی الوقت ہمارا جو بیان کرنے کا مقصد ہے، اس کی خامی، اس کی خرابی کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ تو ظاہر ہے کہ محققین اور صاحبان علم بخوبی جانتے ہیں کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ سب دین الہی منشور ربانی لے کے آئے، اور وہ چونکہ الہی دین تھا لہٰذا اس میں رد و بدل والا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللہِ تَبْدِيلًا۔ وقتاً فوقتاً اگرچہ احکام میں ترمیم و تنسیخ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بندوں کی طرف سے خود کچھ ایڈ کرنا یا کچھ اس میں کم کرنا، یہ والی تحریف کی کوئی گنجائش کسی زمانے میں کسی نبی کی شریعت میں نہیں رہی تھی۔ لیکن یہ بھی مسلم اور طے شدہ امر ہے کہ انبیاء ما سبق کی امتوں کی گمراہی کا ایک اہم ترین سبب اور ایک نہایت اساسی اور بنیادی پہلو یہی تحریف، یہ رد و بدل یعنی منمانی جس کو کہیے عام لفظوں میں، یہ رہی۔ پیغمبر اور نبی الہی منشور لے کے آتے رہے، الہی پیغامات پیش کرتے رہے، الہی دستورات پڑھ کے سناتے رہے، کتابی شکل میں لائے، صحف کی شکل میں لائے، یہاں تک کہ جو بڑی کتابیں ہمارے یہاں مسلم اور تسلیم کی گئی اہلیان اسلام کے یہاں توراۃ، زبور، انجیل، بالکل سامنے کی بات ہے، بالکل سامنے کی بات ہے کہ ان میں رد و بدل، تغیر کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ پھر کیا ہوا؟ نتیجہ وہی کہ اختلافات بڑھے، فرقہ واریت بڑھی، اور وہ ایک دین جو دین الہی تھا وہ الگ الگ شکلوں میں، الگ الگ طریقوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ کام جرم ہے اور بہت بڑا جرم ہے، چونکہ یہاں سے گمراہی کا، فرقہ واریت کا، حق سے دوری کا، اشتباہ کا، شبہات کا بہت بڑا دروازہ کھلتا ہے، اور جو سیدھا جہنم کے دروازے پہ لے جا کے چھوڑتا ہے۔ تو بہرکیف توراۃ میں تحریف، زبور میں تحریف، انجیل میں تحریف مسلم ہے، اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ علماء اسلام اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں ان لوگوں نے تحریف کی، نہ صرف تسلیم کرتے ہیں، اس کو برا مانتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کے بھی خود قرآن کریم کے بارے میں تحریف کو جو ہے وہ غلط مانتے ہیں، تحریف کرنے کو جرم مانتے ہیں اور گناہ مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کرتے بھی ہیں۔ یہ ستم سب سے بڑا یہ ہے۔ تو بہرحال یہ اس سے متعلق چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں سامعین کی خدمت میں۔ تو خود قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ایک جگہ، سورہ مبارکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 46 ہے، یہ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ وہ لوگ جو یہودی ہو گئے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ
کلمات کو ان کے اپنے مقامات سے کیا کرتے ہیں، ہٹاتے ہیں، ہلاتے ہیں، ادھر ادھر کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور معصیت کی۔ سمعنا وعصینا، ہم نے معصیت کی، وَأَطَعْنَا نہیں کہتے، سمعنا وَأَطَعْنَا کی جگہ کہتے ہیں وَعَصَيْنَا۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِينَ، اور سنو آپ سنو غیر مسمعین، وہ شخص کی جس کی بات نہیں سنی جاتی ہے۔ وَرَاعِنَا، اور ہماری جو ہے وہ نگرانی کرو۔ لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کے باتیں کرتے ہیں۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں طعنے کے طور پر اس کام کو کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اگر یہ اس کے بجائے کہتے سمعنا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور اطاعت کی، وَاسْمَعْ اور آپ سنیے ہماری بات بھی، وَانْظُرْنَا اور ہماری طرف نظر رحمت کیجیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَقْوَامُ، اور یہ بات زیادہ مضبوط ہوتی ان کے لیے۔ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، لہٰذا ان میں سے بہت کم لوگ ہی جو ہیں وہ ایمان لائیں گے۔ تو اس آیہ کریمہ میں ہمیں بڑی تیزی سے بات پہنچانا چاہتا ہوں سامعین تک۔ اس آیہ کریمہ میں ہمیں ایک تو بفہم عام، یعنی ایک عام نقطہ نظر سے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ تحریف جو ہے وہ یہودیوں کا یہ خاصہ ہے، یہودیوں کی روش ہے، ان کا طریقہ تحریف کرنا۔ من الذین ھادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، ٹھیک۔ پھر اس کی مثال بھی پیش کر دی، اللہ نے ایسا ایسا کہتے ہیں، یعنی ان کی نگاہ میں نہ رسول کی عظمت ہوتی ہے نہ خدا کی عظمت ہوتی ہے، کلام خدا میں تحریف کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں جو جملہ ہے آخری، وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اللہ نے لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہ بتا رہا ہے کہ ایسے افراد کافر ہوتے ہیں اور لعنتی ہوتے ہیں، ملعون ہوتے ہیں۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور دائرہ ایمان سے خارج بھی ہوتے ہیں، مومن بھی نہیں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 4 ٹیگ مل گئے ایسے لوگوں کو، تحریف کرنے والے، یہودی خصلت کے مالک ہیں، پلس کیا ہیں، ملعون ہیں، پلس کیا ہیں، کافر ہیں، پلس کیا ہیں، مومن بھی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اتنا برا جرم ہے۔ اس کے بعد میں ہم آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ناظرین کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرنا چاہیں گے، تو پھر نتیجہ پیش کریں گے بڑی تیزی سے چونکہ وقت کم ہے۔ ان عبداللہ ابن زرارہ، اثبات الہدات، آغا شیخ حر عاملی کی جو کتاب ہے اثبات الہدات، بہت شعراء کتاب ہے جو آپ نے تحریر کی، اس سے یہ حدیث ہم نقل کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن زرارہ، عبداللہ ابن زرارہ سے روایت ہے، نبی عبداللہ علیہ السلام کہ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فی حدیث طویل، ایک طولانی حدیث میں ارشاد فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ ایک طولانی ترین حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ علیکم علیکم بالتسلیم والرد الینا، علیکم بالتسلیم والرد الینا، تم پر لازم ہے تسلیم کرنا ہماری باتوں کو، والرد الینا، اور ہماری باتوں کو جو تمہاری سمجھ سے باہر ہوں انہیں ہماری طرف پھیر دینا، پلٹا دینا، وانتظار امرنا، اور ہمارے امر کا انتظار کرنا، وامرکم، اور اپنے امر کا، اپنے معاملے کا انتظار کرنا، یعنی ظہور کی طرف اشارہ ہے، وفراجنا وفراجکم، اور اپنی راحت و کشادگی کی انتظار کرنا، اور ہماری اور اپنی راحت و کشادگی کا انتظار کرنا، فرج کا یعنی۔ فَلَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا، پس اگر ہمارا قیام کر لے، وَتَكَلَّمَ مُتَكَلِّمٌ، اور کلام کرے ہمارا متکلم، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ بِكُمْ، پھر وہ شروع کرے، استانفہ کے معنی تو شروع کرنا، بکم تعلیم القرآن، پھر سے نئے سرے سے تمہیں تعلیم قرآن دینا شروع کرے، وشرائع الدین، اور شرائع دین، اللہ اکبر، بہت اہم نتیجہ نکلے گا، اس سے غور سے سماعت فرمائیں، والاحکام والفرائض، اور احکام کی تعلیم شروع کرے، استانفہ کے تحت سارا عطف جا رہا ہے، والفرائض، اور فرائض کی تعلیم شروع کرے، کما انزلہ اللہ علی محمد، کیسے شروع کرے تعلیم دینا، تعلیم قرآن، شرع دین، احکام و فرائض، کما انزلہ اللہ علی محمد، جیسا کہ اللہ نے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم قرآن، شرع دین، احکام و فرائض ویسے نہیں ہیں
جیسا کہ تھے لَأَنْكَرَ أَهْلُ الْبَصَائِرِ فِيكُمْ، تو تم میں سے جو اہل بصیرت ہیں، بے بصیرت نہیں، جو با بصیرت ہیں، باشعور ہیں، با کمال ہیں، با علم ہیں، وہ انکار کرنے لگیں گے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہے، ہم نے تو ایسے پڑھا قرآن کو، ہم نے تو ایسے پڑھا شرائع دین کو، ہم نے تو ایسے پڑھا احکام کو، ہم نے تو ایسے پڑھا فرائض کو. ٹھیک ہے. ذَلِكَ الْيَوْمَ انکارا شدیدا، کیسا انکار کریں؟ شدید انکار، انکار شدید کرنے لگیں گے. لم تستقیموا علی دین اللہ و طریقتہ، اور اللہ کے دین اور اس کی طریقت، اس کی شریعت پر قائم نہیں رہیں گے، ثابت نہیں رہیں گے. الا من تحت حد السیف، مگر تلوار کی دھار کے نیچے جو ہوگا، فوق رقابکم، تمہاری گردن کے اوپر تلوار. ٹھیک ہے. ان الناس بعد نبی اللہ، اب سماعت فرما لیں، پہلے 4 مرحلے تعلیم قرآن، شرائع دین، احکام، فرائض، کما انزل اللہ علی محمد ویسے نہیں ہیں، وہ تعلیم شروع ہوگی استانفہ. ٹھیک ہے. ان الناس بعد نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اسلام کے بعد لوگوں نے رکب اللہ بہم سنت من کان قبلکم، اللہ نے ان کی بدبختی کی وجہ سے انہیں سوار کر دیا ان کے ماقبل، ان کے پہلے والے لوگوں کی سیرت پر. ان کو یہد اللہ من یشاء و یضل من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑتا ہے، جس کو ہدایت چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے. تو وہ اسی قبیل سے ہے. یا رکب اللہ نے مرکب کر دیا ان میں، ملا دیا ان کو میں سنت کو، کس کی؟ من کان قبلکم، تم سے پہلے والی امتوں کی سنت. فغیروا، تو انہوں نے تغیر کیا، وہ بدل ڈالا، وہ حرف اور تحریف کر ڈالی، وہ زادوا فی دین اللہ، اور اضافہ کر دیا دین الہی میں، ونقصوا منہ، اور نقص کر دیا، جو تھا اسے گھٹا دیا، جو نہیں تھا اسے بڑھا دیا. فما من شیء علیہ الناس اليوم، بس آج کوئی شے نہیں ہے کہ جس پر آج کے دن لوگ ہیں، الا وهو منحرف اما نزل به الوحی، مگر یہ کہ وہ منحرف ہے اس چیز سے جو نازل کیا تھا اللہ نے وحی کے ذریعے، جو نازل ہوا تھا وحی کے ذریعے، من عند اللہ، اللہ کی جانب سے. فعجب رحمک اللہ من حیث تدعى، لہذا اب آپ جواب دو اس طرف جدھر آپ کو بلایا جا رہا ہے، یعنی خدا کی طرف، رسول کی طرف، ائمہ کی آواز پر لبیک کہو. الی حیث تدعى، من حیث تدعى، الی حیث تدعى، جہاں تمہیں پکارا جا رہا ہے وہاں سے ہٹو بندوں کی طرف سے، جدھر بلایا جا رہا ہے ان کی طرف سے ہٹا کے تمہیں اپنی طرف، جدھر حق کی طرف بلایا جا رہا ہے، یعنی ائمہ کی طرف، رسول کی طرف، قرآن کی طرف، وہاں آ جاؤ. حتی یأتی من یستأنف بکم دین اللہ استئنافا، یہاں تک کہ تمہارے پاس آ جائے وہ شخص کہ جو دین خدا کو پھر سے شروع کرے گا، پھر سے نئے سرے سے شروع کرنا. تو یہ اس درجہ بدترین کام ہے تحریف، کہ اس کی وجہ سے نہ تو قرآن کما انزلہ اللہ رہ جاتا، اور نہ ہی شرائع دین رہ جاتے ویسے جیسے تھے کما انزلہ اللہ، نہ یہ احکام رہ جاتے کما انزلہ اللہ، والفرائض، اور نہ ہی فرائض رہ جاتے کما انزلہ اللہ. ایک آیت اور ایک حدیث معنی پہ خدمت میں پیش کر دی. اور بہت زیارات میں، دعاؤں میں، بالخصوص بنی امیہ کے بارے میں لعن تک جو ہے وہ وارد ہوئی ہیں، جو کہ ان لوگوں نے جو ہے تحریف کر ڈالی، جن لوگوں نے جو تبدیلی، تغیر دین میں پھیلا ڈالا، ان پر لعنت قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی اور زیارات میں بھی کثرت کے ساتھ میں وارد ہوئی ہیں. تو یہ دونوں کام جو ہے وہ بہت برے ہیں، یہاں تک کہ رسول السلام نے حدیث کی تحریف کو تو اپنے اوپر کذب کو کہا ہے، کذب، اور کہ یہ جھوٹ باندھنا ہے رسول السلام کے اوپر، اور جھوٹ کا مفتاح الکذب مفتاح الذنوب، جھوٹ کی چابی ہے گناہ جھوٹ کی چابی ہے. اور یہ گناہ جو ہے وہ زنا سے، شراب خوری سے، اور آپ کے جو ہے وہ زناکاری سے بھی بدتر ہے یہ جھوٹ بولنا. تو ظاہر ہے کہ تحریف کوئی معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے. خداوند عالم ہم اس سے محفوظ رکھے، پروردگار عالم اور اہل بیت علیہ السلام کے جادہ حق پر چلتے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. فقط والسلام.